بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات علماء کرام، بزرگان قوم و ملت، نوجوان دوستوں اور پیاری بہنوں، بہت خوشی ہوئی مجھے الدارین کے اس 7ویں مرکز کے افتتاح میں حاضری کی سعادت سے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ بہت اہم کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت سلیقے سے کیا جا رہا ہے۔ کاموں میں سلیقہ جب پیدا ہوتا ہے تو کام میں برکت ہوتی ہے اور کام آگے بڑھتا ہے۔ بہت اچھا کام ہو، سلیقہ نہیں ہو تو کام آگے نہیں بڑھتا ہے، لوگوں کا رجوع اس طرف نہیں ہوتا ہے، لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی ہے اور خاطر خواہ فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے رسول کے سلسلے میں جو بات کہی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسان کا ذکر کیا کہ انہی میں سے رسول بھیجا اور کام گنایا کہ کیا کیا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام گنایا کہ وہ تلاوت کتاب کرتے ہیں، اور دوسرا معن بات کہا کہ وہ تزکیہ کرتے ہیں۔ ہماری تعلیم کا نصاب یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اب اس آیت کو پڑھ کے ہم گزر جاتے ہیں، لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی ہے کہ ہمارا تعلیمی نصاب اور سسٹم یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا مانگی تھی، آپ سب کو یاد ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ تو اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ایسے کو بھیج جو تلاوت کتاب کرے، تعلیم کتاب و حکمت دے اور تزکیے کا کام کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس دعا کو قبول کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو حضرت ابراہیم کی دعا میں بنیادی تبدیلی کی۔ حضرت ابراہیم نے دعا میں تلاوت کتاب، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ کو حضرت ابراہیم نے تیسرے نمبر پہ رکھا تھا، اور تلاوت کتاب کے بعد تعلیم کتاب و حکمت کو رکھا تھا۔ لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے تبدیلی کی کام میں، اور نمبر چینج ہو گیا۔ پہلے نمبر میں تلاوت کتاب، دوسرے نمبر میں تزکیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تعلیم کا آغاز تلاوت کلام پاک مع تزکیہ ہوگا۔ قرآن بہت اچھا پڑھے، اندر سے اچھا نہ ہو تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا جو ابتدائی نظام ہے تعلیم کا، اس میں تلاوت کتاب بھی ہو اور تزکیہ ساتھ ساتھ ہو، اس لیے کہ یہ بنیاد جو تزکیے کی یہاں پڑ جائے گی، تلاوت کتاب کی پڑ جائے گی، آگے پوری زندگی وہی کام دے گا۔ اس لیے اچھی تلاوت کرتا ہو اور تربیت اس کی ٹھیک ٹھاک ہو۔ ہمارے یہاں گڑبڑی اسی لیے ہوتی ہے کہ ابتدائی تعلیم ہماری کنوینٹ میں ہوتی ہے اور وہاں تزکیے کا کوئی نظم نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ بچہ جب آگے بڑھتا ہے، یہ ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، سائنٹسٹ بن جاتا ہے، تو ہمارے کام کا نہیں رہتا ہے۔ پڑھ تو بہت لیا، پڑھ تو بہت، تو تلاوت کتاب اور تزکیہ
اور اس کے آگے جب آگے بڑھے گی بات تب تعلیم کتاب و حکمت ہو۔ مفسرین نے ذکر کیا کہ کتاب سے مراد تو الکتاب ہی ہے، یعنی قرآن کریم، اور حکمت میں سارے علوم و فنون ہیں جو انسانوں کے لیے مفید ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں تلاوت کتاب کا اولاً تو مزاج باقی نہیں رہا، ہمارے گھروں میں تلاوت کا اہتمام نہیں ہوتا، اور جہاں اہتمام ہوتا ہے وہاں بھی قرآن کریم صحیح طور سے نہیں پڑھا جاتا۔ کیسے نہیں پڑھا جاتا ہے؟ وہ عالم علماء کی بات نہیں کرتے، آپ تو بڑی تعداد میں علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہان کا پالنہار ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ ہمارے گھر کی عورتیں، ہماری ماں بہن بیٹیاں، ہمارے دادا ہماری دادی، ہمارے چچا ہماری چچی، الحمد میں ہا کتنے لوگ نکال رہے ہیں؟ الحمد پڑھتے ہیں، الحمد۔ رب العا میں عین کتنے لوگ نکال رہے ہیں؟ وہ حمزہ سے پڑھتے ہیں، رب العا۔ تو عین بھی غائب کر دیا اور ہا بھی غائب کر دیا، ہا کو ہائے ہتی کے بجائے ہائے حوت سے پڑھ دیا، اور عین کو حمزہ سے پڑھ دیا، اور لام کو پتہ نہیں کس مرحلے میں زیر دے دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا، یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کے ترجمے میں ایسی فحش تبدیلی ہو گئی ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہان کا پالنہار، اور یہ جو ہائے حوت سے پڑھ دیا ہماری ماں نے، بہن نے، چچا نے، دادا نے، الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ ہے پھٹے پرانے کپڑے اس اللہ کے لیے جو تکلیف دینے والوں کا رب ہے۔ اب آپ بتائیے ایمانداری سے کہ یہ سورہ فاتحہ ہے؟ نہیں ہے، اور معنی میں ایسی فحش تبدیلی ہے کہ نماز نہیں ہوگی، لیکن ہماری حساسیت نہیں ہے، ہم اس پر توجہ نہیں دیتے۔ اب بچوں پر محنت ہوتی ہے حروف صحیح کرانے کے لیے، مخارج سے ادائیگی کے لیے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی کی ہمارے شادی ہو جائے گی، ان کا قرآن نہیں ختم ہوگا۔ قرآن ختم ہونا بھی چاہیے، لیکن صحت کے ساتھ نہ ہونا چاہیے، غلط پڑھ کے کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے ایسے مکان جو قرآن کریم کی صحت پر محنت کر رہے ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں سورہ فاتحہ ہی سے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب ذات کا آدمی نکالتا ہے، ولا الضالین کہتا ہے، اور دالین کہنے پر جھگڑا بھی کرتا ہے، کہتا ہے ہم دالین ہی کہیں گے، دال ہی سے کہیں گے۔ ارے اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ ذات اتارا، وہ دال کو نہیں اتار دیا؟ ذات سے نہیں، ذات ادا ہونے میں دشواری ہے تو دالی سے پڑھتا ہے، ولا الضالین، اور جھگڑے بھی کرتا ہے کہ نہیں دالی۔ اللہ کے بندے آپ غور کیجئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو ضاد والا ہے نا، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ مت کیجیو جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اور یہ جو دال سے پڑھتے ہیں نا، ولا الضالین، ضاد نہیں نکالا، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ مت کیجیو جو راستہ دکھانے والے لوگ ہیں۔ دل یدل، آپ علماء ہیں، آپ جانتے ہیں اس کا ترجمہ ہوتا ہے راستہ دکھانا۔ تو وہ پڑھ رہا ہے ہر نماز میں، ذات نہیں نکال رہا، دال سے پڑھ رہا، ولا الضالین، اے اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ مت کیجیے جو راستہ دکھانے والے لوگ ہیں۔ اب یہ راستہ دکھانے والے لوگ کون ہیں؟ علماء ہیں، صلحاء ہیں، صوفیاء ہیں، بزرگان دین ہیں، اکابرین ہیں۔ اب ہر نماز میں تو وہ یہی کہہ رہا ہے اللہ ان کے ساتھ حشر مت کیجیو، تو کن کے ساتھ کیجیو؟ چوروں کے ساتھ، اچکوں کے ساتھ، لفنگوں کے ساتھ، زانیوں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ، ہر نماز میں یہی پڑھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد لوگ کہتا ہے کہ مولانا صاحب فلاں صاحب تو پکے نمازی ہیں، بہت گڑبڑ بھی کرتے ہیں باہر۔ تو گڑبڑ نہیں کرے گا، وہ تو دعا ہی کر رہا ہے ہر نماز میں کہ علماء صلحاء کے ساتھ میرا حشر مت کیجیو،
کن کے ساتھ کیجو؟ چوڑوں چکوں کے ساتھ کیجو، تو وہ کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، ادھر بھی کر رہا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کریم کا صحت کے ساتھ پڑھنا پڑھانا کتنا ضروری ہے۔ اس لیے تلاوت کتاب پہلی چیز ہے، اور تلاوت کتاب کے ساتھ تزکیہ، تربیت ایسی ہو کہ ہمارا بچہ ہمارا باقی رہے۔ ہمارے یہاں جو بڑا دانشور ہو جاتا ہے، بڑا ڈاکٹر بن جاتا ہے، وہ جا کر کے غیر مسلموں کی آبادی میں مکان لیتا ہے۔ کہا ہے بھائی مسلم بستیوں میں بڑی گندگی رہتی ہے۔ اللہ کے بندے، تو یہ گندگی کی صفائی تیری بھی تو ذمہ داری تھی، یہ کون کرے؟ تو ذمہ داری کو چھوڑ کر کے ادھر جا کے بیٹھ گیا، اور بیٹھ گیا تو پھر جب معاملات آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایم پی تک بھی جو ہے بچ نہیں پاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے، 500 فون کرنے کے بعد کوئی مدد کے لیے نہیں آتا ہے۔ تو تزکیہ ہونا چاہیے، تزکیہ اس انداز کا ہو کہ پابندی ارکان اسلام کی بھی ہو، اندر سے اخلاقیات بھی اس کے اچھے ہوں، تب جا کر کے جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام کر پائے گا۔ ہمارا بچہ پہلے مسلمان ہو پھر ڈاکٹر، ہمارا بچہ پہلے انجینئر نہ ہو، پہلے مسلمان ہو پھر انجینئر ہو۔ فرق یہ پڑے گا کہ یہ جو مسلمان انجینئر ہوگا، یہ جب نقشہ بنائے گا تو صرف یہ نہیں دیکھے گا کہ ہمارے کلائنٹ کا فائدہ کیا ہے، وہ یہ بھی دیکھے گا کہ پڑوس والے مکان کی بے پردگی تو نہیں ہوگی اس نقشے سے، وہ یہ بھی دیکھے گا کہ بغل والے مکان کی روشنی تو نہیں رک جائے گی ہمارے اس نقشے سے، وہ یہ بھی دیکھے گا کہ بغل والے مکان سے کھڑکیاں اس طرح اگر ہم لگائیں گے تو ایک دوسرے کی بے پردگی ہوگی، وہ ان کی رعایت کر کے نقشہ بنائے گا۔ اور صرف انجینئر ہوگا، عبد الرحیم انجینئر ہے لیکن مسلمان نہیں ہے اندر سے، تو وہ یہ دیکھے گا کہ ہمارے کلائنٹ کو کیا پسند آ رہا ہے، وہ اس حساب سے بنائے گا۔ ڈاکٹر اگر مسلمان نہیں ہے پہلے، بعد میں ڈاکٹر ہے، پہلے ہی سے ڈاکٹر ہے، تو پیٹ چاک کر دے گا، اندر کوئی اور بیماری نکلے گی تو بھیجے گا نرس کو کہ جا کر کے اس سے کہو تیمارداروں سے کہ ہم نے تو اپینڈکس کے آپریشن کا پیسہ لیا ہے، اس کے تو پت میں بھی پتھر ہے، تو پیسہ دے گا تو نکال دیں گے، نہیں دے گا تو سی دیں گے، کام ختم۔ لیکن اگر وہ مسلمان ڈاکٹر ہوگا تو سوچے گا کہ پیٹ تو ہم نے چاک کر ہی دیا ہے، اب اگر نکال دیتے ہیں تو اس کا بھلا ہو جائے گا، پیسہ دے گا تو بھلا، نہ دے گا تب بھی چلے گی گاڑی۔ یہ اسلامی ہمدردی کا معاملہ ہو، لیکن اس ہمدردی کی بنیاد مکتب سے پڑتی ہے، اور مکتب جتنا مضبوط ہوگا، تزکیہ جتنا شاندار کریں گے آپ، اور تلاوت کتاب صحت کے ساتھ، بڑوں کے بھی حلقے لگائیں، دادا دادی نانا نانی کا قرآن کون صحیح کرائے گا، چچے کا باپ کا قرآن کون صحیح کرائے گا، ان کی قرآن کی صحت کی بھی ذمہ داری ہے، ان کے لیے بھی آپ کو فکر مند رہنا چاہیے۔ بس میرے بھائی، جو وقت 12 بجے کا مقرر کیا گیا تھا وہ تو میری تقریر کے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔ اب یہ چونکہ حاضری نوٹ کرانی تھی، حاضری لگانا بھی ایک کام ہوتا ہے نا، تو یہ حاضری لگانے کے لیے یہ چند کلمات اس وقت آپ حضرات کے سامنے عرض کیے۔ بڑا کام ہے، جو لوگ بھی مدد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور اس ادارے کے فیض کو اللہ تعالیٰ عام و تام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔